نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے، تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا۔ تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہا، تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس، بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے، وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے، فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے، اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، ساری بچوں کو لے جاؤ، میں آج کل بڑا پریشان ہوں۔ بھائی تو ہوگا پریشان، پر بچوں کو تیری ضرورت ہے، تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دے، اور پھر دوسرا ان سے محبت کرے۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے، تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے۔ وہ کہنے لگے یہ ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے، اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے، اور نافرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کروں۔ اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا۔ تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائڈ کر جاتا ہے۔ بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پہ آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں۔ آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز، سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز۔ فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو۔ اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے جناب امامہ، ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے۔ یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے، ان کا بچپنا پھول ہے، اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے۔ اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے، اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا۔ اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے، بچوں کو تعمیر کرنا ہے، گھر تعمیر نہیں کرنا۔ فقط
بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی، بچوں کو تعمیر. جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے، جو سمجھانے کا طریقہ تھا، جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں. اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو بھائی یہ لیکچر باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلے گا. آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا. وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بورے پھر برا بلا بھی کہتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے، لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا. نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا، ہارن بڑا تیز بجاتا تھا. اماں جی مریض تھی شوگر کی، تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی. تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتا ہے. تو اس کو ایک آدھ دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی تو اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے. تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا، بات جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے، اب کیوں نہیں کر رہا، لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی انہوں پوچھی کی ہویا، ان کی میں صحیح ہو گیا. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا، میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا، اب تو اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیز. بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار، عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھیں، روتے کس طرح. جھگڑے تک بھی آئی لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے، اب کیوں نہیں کر رہا، لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی انہوں پوچھی کی ہویا، ان کی میں صحیح ہو گیا. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا، میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا، اب تو اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیز. بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار، عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھیں, روتے کس طرح سے, اس طرح سے, یا والدین لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دیں, تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں, اولاد ٹوٹ گئی, بکھر گئی, تکلیف میں آ گئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا, محبت بھی کی, اور پھر تربیت بھی فرمائی. تربیت صحیح بخاری آپ کو ملے گا, صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا, تو بھی مہربانی کرنا, تیرے محبوب کا طریقہ ہے. جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے, خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دے. فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے. اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے, نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے, نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے. انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے, جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا, کسی کی بدعاش. وہ حلال طیب ہوتا ہے, وہ مزیدار ہوتا ہے. فقط میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا, میں کہ ابا جی تو کھانے کی پسند ہے. فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے پسند ہے, تو یہ نہ لگی ہوئے تھے پھر کوئی چیز بھی مزہ, بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شے دیتی نہیں. شرط یہ ہے کہ بھوک ہو. تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی, جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی. حلال اور طیب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا. کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. گھر میں سواری ہے, موٹر سائیکل ہے, پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے, پھر اس میں اے سی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی, بھاگ دوڑ کے, آگے بڑھ کے, جدوجہد. اگر ان کو آپ نے اتنا, ان کا وجود آپ نے سہل پسندی والا بنا لیا کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے, تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کی ہیں وہ تکلیف کا باعث ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کی. آج پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. بڑی تکلیف ہے جی, بڑی آزمائش ہے جی, بڑی پریشانی ہے. سب لوگ پریشان ہیں, رونا رو رہے ہیں. اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں, اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑے دکھ ہے. اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دست مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں. لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو اتنا کام کرتی تھی, ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. وہ تو جھاڑو دیتی تھی, آٹا گوندتی تھی, گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی, چکی پیس کے. شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے. سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی. کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں, بات کو سمجھو. شہزادی اتنا کم, اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی. سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ کے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے. حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں, اگر ایک غلام مل جائے.
تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، پڑھو نا بخاری۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے۔ یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن معنی کیا نکلا؟ ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا خود ہی گوندنا ہے، گھر کے کام کاج آپ نے یہ سبق پڑھائے نا ابا اپنی بیٹی کو۔ وہ تو کہتا ہو بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں، بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا۔ گھر کے اندر کام کاج کرنا، ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا، جو ان کا طریقہ تھا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے ہم سن لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہے۔ 3 دن آدمی کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور جد و جہد کرے اور بڑی جانفشانی سے لڑے اور بہادری سے لڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان شریف میں بعد اثر انسان کے وجود نڈھال ہو جاتا ہے پوری طرح، اور افطار کے بعد بھی اس سے پوری طرح سنبھلا نہیں جاتا، مشکل ہوتا ہے کچھ دیر۔ تو 3 دن مسلسل بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اب سے سو نہ سکے، پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑے، یہ عقلاً تو میں نے کہا پہلی بات تو اس کا جواب روحانی ہے، وہ یہ ہے جو فاضل بریلوی نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن اگر آپ کچھ تھوڑا سا عقلاً بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو پھر بھی بعید نہیں، یہ بات دور نہیں۔ یہ زیادہ تر صبر وہ بندے نہیں کر سکتے جو شروع سے صبر کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے بچوں کا آج کل ماحول اس طرح کا ہے نا کہ وہ کھانا نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، بلکہ مرضی کا نہ پکا ہو پھر بھی نقصان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ گہرائی ہم پیدا نہیں کر سکے اپنی نسل کے اندر۔ ہم نے وہ اسباق پڑھائے نہیں، لہذا ماحول اور طرح کا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں یہ ماحول ہو، میری طرف دیکھیں جی، اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ شروع سے ہی ماں اور باپ نے سکھایا ہو بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا، اور کس عمر میں 7.5 8 سال کی عمر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 3 دن روزہ رکھا سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے 3 دن روزے رکھے 3 دنوں کے۔ تو شہزادوں نے بھی عرض کی، دونوں نے، امام حسن اور حسین نے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ کھجور پانی سے روزہ رکھا جاتا، تھوڑے سے جو مولا علی لائے تو سیدہ نے پیس کے ان سے روٹیاں پکائیں، 3-4 روٹیاں پکیں۔ افطار کا ٹائم آیا، عین افطار کے وقت دروازے پر مانگنے والا آیا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور صبح سے روزے میں ہو تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے سخاوت کرنا، لیکن قربان جائیں سارا کچھ ہی اٹھا کے نا، ساری روٹیاں ہی دروازے پہ مانگنے والے کو دیں، پھر پانی کھجور سے افطار، پھر اگلے دن پانی کھجور سے ہی سحری، پھر این ٹائم آیا افطاری کا، تھوڑے سے جو آئے پیسا گیا، روٹیاں پکی تو پھر مانگنے والا آ گیا، پھر دے دی، تیسرے دن پھر یہی منظر ہوا۔ اگر ماں اور باپ شروع سے یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ استقامت سکھائیں تو پھر یہ کھانا نہ ہونا، پانی نہ ہونا، سفر ہونا، یہ چیزیں انسان کو کمزور نہیں کرتی، بندہ طاقتور رہتا ہے۔ جو 7.5 8 سال کی عمر میں عادی تھے 3 دن روزے رکھنے کے، وہ میدان کربلا میں لوگوں نے اس بات میں انہیں کمزور کرنا چاہا تو وہ کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ڈٹ کے میدان کے اندر کھڑے رہے۔
میں بس تھوڑی دیر میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ پھر اس پر بڑی بات، ہمارے یہاں نا بے عملی کے لیے لوگوں نے بڑے بہانے تلاش لیے، بڑے جن لوگوں نے عمل نہیں نا، ہمارے اصحاب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی بندے کی معلومات زیادہ ہو پھر بھی بعمل ہونا تو اسے بچا۔ معلومات بڑی رکھتا ہے، بات بھی بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے، پر بے عمل آتا ہے، اس سے پرہیز کرو۔ کسی نے عرض کی کہ حضور مطلب بندہ اگر معلومات رکھتا ہے اور گفتگو بڑی لچھے دار کرتا ہے اور بات بڑی اسے کرنی آتی ہے تو ظاہر ہے اسے معلومات تو ملیں گی، اس شخص سے انسان کی اپنی معلومات میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اس سے بچنے کا معنی تو فرمانے لگے بچنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ بہت معلومات رکھنے والا بندہ جب بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے، وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرتا ہے، لہذا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ وہ انسان کے ذہن میں باتیں، آج کل بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے نا، معاذ اللہ تعالیٰ کسی دینی کام سے تو بہانے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس سے اٹھایا نہ جائے۔ تو اللہ نے نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ذرا بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے۔ پتر تو ولیمے پہ چلے جانا اور میں فلاں جگہ فوتگی ہو گئی وہاں چلا جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ، ایک کٹ ہے، دنیا راضی کر رہے دنیا۔ اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نہ جاتی، ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے۔ کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کر دیا، کبھی، ورنہ دل سخت ہو جائے گا، لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے، خوش آمدید کرنا ضروری ہو جائے گا، آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ نہیں رہ گئی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے، آپ کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے، آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہو، اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں، آپ خود بخود محسوس کریں اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ اس کی دلیل تو نہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے۔ بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی، لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے، جتنا 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کر، 25 حج، سواریاں موجود ہوتی لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی، امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لے، پھر اپنے رب کو یاد کرتی، پھر دعائیں مانگتی، پھر اس کے حضور حاضری دیتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتا ہے۔
آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی. آپ لمبی دعائیں کریں. یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہو اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے کہ فلانا بھی آیا تھا جی میں کدھر کدھر جاؤں. ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو تو اللہ رسول کو بتا. ہاں بتا, تیرا راز بھی رکھا جائے گا, تیری عزت بھی قائم رہے گی. ذاتی اور نجی دکھ کبھی دنیا داروں سے نہ کرے, رب رسول سے کرے. کرم نوازی ہو جائے گی, فضل ہو جائے گا. لمبی دعائیں مانگنا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا, یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے. ہماری ہر شے آباد ہے. مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا, کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں. میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا, لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد. کیا زندگی ساری سکرینوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے, ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے, اس سے جان چھوٹے گی. نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا, اسے بند کرنا, چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی, خیالات بکھرے. خدا را کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے, اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں. کس طرح زندگی کے شب و روز گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے؟ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں ہیں, یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے. اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے, یزید تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا, کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد, لیکن چونکہ بدکار تھا, بے حیا تھا, اہل نہیں تھا, تو امام حسین نے جان قربان کر دی. لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ, تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر بنتے ہیں یہ بتا سکتے. سنیں جی بات سنیں, میں گفتگو کا اللہ آپ کو سلامت رکھے, میری بات پر توجہ کریں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ, آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں. وہاں میری بات پر غور فرمائیں, تھوڑا سا نہ سنیں, چیزوں پر غور کریں. ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں. تھوڑا سا غور کر لیں نا. وہ تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا, سابقہ وزیر اعظم صاحب انہوں نے کہا کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے. میں کہ نہیں, تہاڈی غلط فہمی, ایسا کدو تہاڈی جان چھڑنی. الیکشن آ لین دیو, اسی دروازے اگے جلیبیاں والا بھی بانا ہے تے کرسیاں بھی لانیاں نے, تے تہاڈی خاطر ایک دوجے نال لڑنا بھی ہے. کیا بات کرتے ہو؟ اس ملک کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ. جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا ہے, اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے. پھر کیا ضرورت تھی سڑکیں پکی کرنے کے لیے؟ اگر ہم نے بنایا تھا تو سڑکیں تو بڑی جگہوں پہ پکی ہو رہی ہیں. پوچھو قائد اعظم سے کیوں بنایا, علامہ اقبال سے پوچھو کیوں. پاکستان کا مطلب کیا تو آنو کنے دسی ہے گا, اسی تو ہے ہی نہیں سو تحریک پاکستان, کس نے بتایا؟ کوئی اس کا معنی یہ ہے, کوئی بتائے چاہے تو خدا کے بندو پھر آپ صحیح رستے کی طرف سفر فرمائے نا. آپ فکر امام حسین کو سمجھیں. لوگ دین کو مسجد تک پابند کر. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, سیاستدانوں کو بھی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو منع کر دو, آج کے بعد دین کا کوئی جملہ زبان سے ادا. خدا میں کسی سیاسی اکھاڑے میں اترنے والا نہیں, میں نہیں اترنے والا, لیکن میں اس بات کا قائل ہوں. مجھے جب بھی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنے چلے تو میں کہتا نہیں جاتا بھائی. وہ کہتے ہیں یہ امانت ہے. میں نے کہا جب کوئی امانت دار ملے گا دے دیں گے. اب ایسے کو دے دے جا کے جو امانت دار ہی نہیں. ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا.